اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، کہ وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے، اس کی مثال کس طرح ہے؟ کل بیت الخرب، جیسے کہ ایک ویران گھر. جس طرح کوئی ویران گھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے برکتوں سے خالی ہوتا ہے، لہٰذا وہ سینہ، وہ دل جس میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویران گھر کی طرح مثال کے طور پہ پیش کیا. آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں قرآن مجید کا کتنا حصہ جو ہے وہ محفوظ ہے. اگر کمی ہے تو اس کمی کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پورا کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ دو سے زائد کے لیے عربی زبان میں ہم جمع استعمال کریں گے. اب اپنے تدریسی طریقے کے مطابق ہم پہلے اردو سے اس کے ایگزامپلز لیتے ہیں جس سے آپ بخوبی واقف ہیں. آپ کے سامنے کچھ اسماء میں بورڈ پر لکھتا ہوں اور ان کی جمع میں آپ سے پوچھوں گا اور یقیناً آپ مجھے بتائیں گے. کتاب اردو میں اس کی جمع ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ کتابیں یا کتابوں، ٹھیک، یا کتب. کتابوں، کتابیں یا پھر کتب. نبی، اس کی ہم جمع کیا استعمال کرتے ہیں؟ انبیاء کرتے ہیں یا پھر نبیوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. تو یہ دو اسماء کی ایگزامپل میں آپ کو صرف دوں گا. ان دو اسماء کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو جمع میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہیں. ایک بالکل سادہ سی عام سی جمع ہے کتاب کی، کتابوں یا کتابیں، جبکہ نبی کی نبیوں ہی استعمال ہوگی، نبییں نہیں استعمال ہوگی اس میں. اور ایک دوسری جمع جو ہے وہ ہے کتب یا انبیاء. جمع کی یہ دو اقسام آپ کے سامنے آئی ہیں. ان پہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پہلی قسم کی جمع میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہے، اس میں آپ کو واحد اسم کتاب یہاں تک بالکل اپنی اصل حالت میں ملے گا، چاہے وہ کتابوں میں ہو چاہے وہ کتابیں میں ہو. نبی، نون، با اور یا، یہ تینوں حروف آپ کو نبیوں میں بالکل اپنی اصل حالت میں ملیں گے. اس واحد اسم کے بعد کچھ نہ کچھ ایڈ ہوا ہے، ایڈیشن ہوئی ہے. یا تو واو اور نون ہنہ ہم نے ایڈ کیا یا پھر یا اور نون ہنہ ایڈ کیا. جبکہ یہ دوسری جمع آپ کے سامنے آئی ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں واحد اسم جو کا تو موجود نہیں ہے. یعنی کتاب پورا کا پورا لفظ اس میں آپ کو نہیں ملے گا. الف غائب ہو گیا. انبیاء میں نون، با، یا وہ تین حروف تو شامل ہیں لیکن ایڈیشن ہو گئی ہے. شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لگا ہے اور اینڈ پر حمزہ کا استعمال ہوا ہے. انگریزی میں بھی ہم اسی طرح بالکل کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات کچھ الفاظ کی جمع ہم کچھ حروف کے ایڈیشن کے ساتھ کرتے ہیں. بک کی جمع ہم بناتے ہیں بکس. بینچ کی جمع ہم بناتے ہیں بینچز. ایڈیشن ہوئی ایس کی یا ای ایس کی. اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہی کی جمع کیا ہوتی ہے تو اس کی جمع ہوتی ہے دے. اب یہ بھی جمع ہے، یہ بھی جمع. ان دو جمع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو آپ کا سنگولر ورڈ تھا وہ ایز اٹ از موجود تھا، اینڈ پر آپ نے کچھ ایڈ کیا. کسی میں ایس کیا، کسی میں ای ایس کیا، اور پھر جمع کے اور مختلف قواعد ہیں وہ آپ پڑھتے آئے ہیں. جبکہ ہی کی جمع جو ہے وہ بالکل برعکس ہے، مختلف ہے، وہ دے استعمال ہوئی ہے.
تو عربی زبان میں ہم جمع کی ڈویژن بھی بالکل اسی طرح کریں گے. اگر اردو کے حوالے سے بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے تو دھیان میں رکھیے گا کہ جمع عربی زبان میں ہمیں دو طرح کی ملے گی. ایک وہ جمع ہوگی جس کے شروع میں واحد اسم آپ کو جو کا تو ملے گا, صحیح سالم ملے گا, لہذا اس جمع کو ہم جمع سالم کہیں گے. جبکہ دوسری جمع کی قسم وہ ہوگی جس میں آپ کو واحد اسم جو کا تو نہیں ملے گا بلکہ جمع بنتے ہوئے ٹوٹ جائے گا, جیسے کہ کتاب سے کتب, نبی سے انبیاء, اس طرح حص سے دیر. اس میں واحد اسم جو کا تو موجود نہیں ہے, ٹوٹ گیا, لہذا اس جمع کو ہم عربی زبان میں جمع مکسر کہیں گے. اب ایک بات آپ نے جو نوٹ کی ہے کہ یہ جو جمع سالم ہے اردو میں بھی آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک قاعدے کے تحت بن رہی ہے. کتاب سے آپ نے کتابوں بنایا یا کتابیں بنایا, میز سے آپ میزوں بنا سکتے ہیں, میزیں بنا سکتے ہیں, پنکھے سے آپ پنکھوں بنا سکتے ہیں. تو تمام الفاظ میں آپ واحد اسم کے آخر میں کچھ نہ کچھ ایڈ کر رہے ہیں. ایک باقاعدہ قاعدہ ہے جو ہم نے اس سے اخذ کیا کہ واحد اسم کے آخر میں آپ واو اور نون غنہ یا اور نون غنہ کا اضافہ کر دیں, جبکہ جمع مکسر جو ہے اس کا بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اسے ہمیں اہل زبان سے ہی سننا پڑے گا کہ کس اسم کی جمع مکسر جو ہے وہ کس طریقے سے بناتا ہے. تو پہلے ہم جمع سالم جو کہ باقاعدہ ایک قاعدے کے تحت بنتی ہے اس قاعدے کو سیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جمع مکسر کی طرف آئیں گے. عربی زبان میں جمع سالم بنانے کا طریقہ کیا ہے, جمع سالم بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ عربی زبان میں جمع سالم مذکر اور مؤنث دونوں میں الگ الگ طریقے سے بنتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے مثنیٰ جب پڑھا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں مثنیٰ بنانے کا قاعدہ مذکر مؤنث دونوں میں ایک ہے, لیکن اعراب کے اعتبار سے مختلف تھا. عربی زبان میں جمع سالم بنانے کا قاعدہ جنس کے اعتبار سے بھی مختلف ہوگا, ٹھیک, اور پھر اعراب کے اعتبار سے مختلف ہوگا. تو پہلے جمع سالم بنانے کا طریقہ ہم مذکر میں دیکھیں گے. تو جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ, پھر جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت رفع میں اور ہے, حالت نصب اور جر میں اور ہے. تو ہم پہلے جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت رفع میں سیکھتے ہیں. حالت رفع میں جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ دو سٹیپس پر مشتمل ہے. میرے پاس عربی زبان میں ایک ورڈ ہے مسلمون, میں اس سے جمع سالم بنانا چاہتا ہوں. دو سٹیپس میں اپلائی کروں گا. سٹیپ نمبر 1, آپ متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف کو جو کہ میم ہے اس پر آپ پیش لگا دیں گے. اور سٹیپ نمبر 2, ساکن واو اور زبر والی نون کا اضافہ کرتے ہیں. متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف پر پیش لگا کر ساکن واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیں, جس سے اسم کے آخر میں آپ کو اونا کی آواز سنائی دے گی. اس کو اپلائی کرتے ہیں. آخری حرف ہمارے پاس تھا میم, اس پہ میں نے پیش دی, اور دوسرا سٹیپ جو ہے ساکن واو اور نون زبر نا, تو لفظ بن گیا ہمارا مسلمون. مسلمون سے مسلمون. اس کا اپوزٹ ورڈ جو ہے ہمارے پاس کافرون, اس سے ہم بنائیں گے آخری حرف ہے ہمارے پاس را, را پہ میں پیش دوں گا اور ساکن واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دوں گا کافرون. منافقون سے منافقون, فاجرون سے فاجرون, فاسقون سے مؤمنون سے
صالحن سے ایک بات ذہن میں بس آپ نے رکھنی ہے کہ یہ جو جمع سالم ہم بنانے لگے ہیں یہ عام طور پر صفات کی بنتی ہے. شاید آپ کو کوئی ایسا ایک آدھا لفظ مل جائے کہ جو ہو ذات ہی لیکن اس کی جمع سالم آپ بنا دیں. ٹھیک, یہ تھا ہمارا قاعدہ جمع سالم مذکر بنانے کا حالت رفع میں. اب ہم دیکھتے ہیں جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں کیا ہے. تو پہلی بات نوٹ کر لیں کہ جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں ایک ہی ہے, بالکل اسی طرح جس طرح مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں ایک ہی تھا. تو جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں. مسلمون ورڈ ہم نے لیا تھا حالت رفع میں, اس سے ہم نے مسلمونہ بنا دیا حالت رفع میں جمع سالم. اب ہم بنا رہے ہیں حالت نصب اور جر میں, لہٰذا مسلمون کی حالت نصب کیا ہوگی؟ مسلمن, اور حالت جر کیا ہوگی؟ مسلمن. چونکہ ان دونوں اعرابی حالتوں میں قاعدہ ایک ہی ہے اس لیے میں دونوں کو ساتھ لکھوں گا, اور قاعدہ یہ ہے کہ آپ متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف کو, جو کہ میں نے کل بھی واضح کیا تھا کہ وہ میم ہے, الف نہیں ہوگا, ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ الف تو صرف دو زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, اسم کا اصل آخری حرف جو ہے وہ میم ہے. تو یہ بھی دو سٹیپس پر مشتمل ہوگا. آپ متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف پر زیر لگا دیں اور ساکن یا کے ساتھ زبر والی نون کا اضافہ کر دیں. آواز کون سی آتی ہے ابھی اس کو ہم سوچتے ہیں, آخری حرف ہمارا تھا میم, اس کو ہم نے زیر دی اور یا ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا, لفظ بن گیا آپ کا مسلمین. تو مسلمن سے مسلمین, مسلمن سے مسلمین, کافرن سے کافرین, کافرین سے کافرین, صالحن سے صالحین سے, منافقن سے منافقین سے, اور منافقن سے منافقون. بس اتنی سی بات تھی کہ جمع سالم مذکر بنانے کا قاعدہ الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. حالت رفع میں ہم نے سیکھ لیا, حالت نصب اور جر میں سیکھ لیا. تو آواز آپ کو حالت نصب اور جر میں کون سی آئی ہے؟ اینا کی آواز سنائی دی ہے. لہٰذا اس بات کو پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے, ہم نے پڑھا تھا اعراب کے حوالے سے کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے زیر کو جر کی علامت مان لیا اور زبر کو آپ نے نصب کی علامت مان لیا, تو جب آپ کے سامنے یہ اسم آئے گا مسلمینہ, تو آپ اسم کے آخر میں زبر کی علامت دیکھ کر فوری طور پہ کہہ دیں گے کہ یہ حالت نصب ہے. اگرچہ یہ حالت نصب بھی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ حالت جر بھی ہے, دونوں حالتیں ہیں. تو اس لیے میں نے جو کل آپ کو بات کی تھی کہ کسی بھی اسم کا آپ اعراب پہچاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس اسم کی کیٹیگری کو پہچانیں کہ وہ اسم کی کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. اگر تو واحد اسم ہے تو واحد کا اعراب ہم کس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں؟ وہ ہم ظاہر کرتے ہیں حرکات سے. واحد اسم کا اعراب ہم حرکات سے ظاہر کرتے ہیں. کتابن دو پیش کے ساتھ حالت رفع میں, کتابن دو زبر اور ایک الف کے ساتھ حالت نصب میں, کتابن دو زیر کے ساتھ حالت جر میں. جبکہ مثنیٰ کا اعراب ہم ساؤنڈز کے ساتھ ظاہر کریں گے, حالت رفع میں آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں عینی کی ساؤنڈ کے ساتھ. اور جمع سالم مذکر کا اعراب ہم ساؤنڈ سے ظاہر کریں گے, حالت رفع میں اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں اینا کی ساؤنڈ کے ساتھ. تو ایک مسلمینہ لفظ آپ نے دیکھا, ایک لفظ آپ کو قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے ملے گا مسلمین.